الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس خالق کائنات جل وعلا نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں اور ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد عشق رسول المعروف حاجی حسن الدین مرحوم والی محترمہ والا میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے بلند مقام جس کو عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقام عطا فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری امتوں میں بلند مقام عطا فرمایا، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، یہی عقیدہ اسلام ہے، اور یہی اجماع صحابہ اور اجماع اہل سنت ہے۔ اجماع امت بھی اسی پر ہے، لہذا اگر کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر یا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کسی اور صحابی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اگرچہ اہل سنت بھی کہتا رہے اس کے باوجود بھی وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے صحابہ کی شانیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ
جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم نے ان میں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو محبوب کے ساتھ صحابہ ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے کبھی رکوع میں پاؤ گے اور کبھی سجدوں میں پاؤ گے، اور حال یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور صرف اللہ کی رضا کو اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے سجدوں کی نشانیاں ان کے پیشانیوں پر دیکھو گے، تمہیں سجدوں کے آثار ان کی پیشانیوں پر نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا بس ہم نے قرآن میں ہی مصطفیٰ کے صحابہ کا تذکرے بھی بیان فرمائے، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ہم نے مصطفیٰ کے صحابہ کی مثالیں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ مختارنی، اللہ کریم نے مجھے اپنے لیے چن لیا۔ سارے نبیوں کے اندر سب سے بلند مقام میرا ہے، سب سے بلند رتبہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لیکن فرمایا رب العالمین جل وعلا نے ساری کائنات میں میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرما لیا ہے۔ فرمایا اصل میں رب نے اپنی مخلوق کے دل دیکھے تو جن دلوں کو اللہ نے سب سے بہترین پایا، اللہ کریم نے ان دلوں کو میری صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ پھر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنی صحبت سے زیادہ نوازا، ان کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا، کیونکہ صحابی جو ہوتا ہے، صحابی نہ تو عبادتوں سے بنتا ہے اور نہ ہی ریاضتوں سے بنتا ہے، بلکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت سے بنتا ہے اور حضور کی نظر عنایت سے بنتا ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال کے بعد کوئی کتنے ہی بلند درجے کا آ کر صحابیت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام صرف اور صرف اس وجہ سے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور ان صحابہ کے اندر اللہ نے سب سے بلند مقام جس کو عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور یہ مطلقاً حکم ہے کہ مطلقاً افضلیت جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے، اور اسی طرح پھر بالترتیب جو ہے وہ صحابہ کی شانیں بیان کی گئی۔ بعض مقامات وہ ہیں جہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ شانیں عطا فرمائی، جو ایک کے اندر تو موجود ہوتی تھی لیکن دوسرے کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں گرتی۔ بعض دفعہ حضور نے اسپیشل طور پر کسی کو مخاطب کر کے اس کا کوئی مقام بیان فرمایا، لیکن وہ فرمان نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کسی اور صحابی کے لیے بیان نہیں فرمایا۔ جیسے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا صالح آدمی جو میرا پہرا دے، میری حفاظت کرے، تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پہرےداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کہ یہی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جنتی صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اسلام کے لیے چلایا گیا وہ حضرت سیدنا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا ہے. اور پھر یہی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے سعد تیر چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اب یہ فرمان نہ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے لیے جاری کیا، نہ حضرت عمر کے لیے، نہ حضرت عثمان کے لیے، نہ حضرت مولا علی کے لیے. یہ جو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے، یہ فرمان صرف اور صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے جاری فرمایا. اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے، جنتی صحابی ہے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. تو ان کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ماموں بھی تم پہ قربان اور میری خالہ بھی تم پر قربان ہو. اور یہ بات حضور نے اور کسی کے لیے نہیں فرمائی. حضرت ابی بن کعب کو نبی پاک علیہ السلام نے اس امت کا قاری ارشاد فرمایا. فرمایا اس امت کا قاری بہترین قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا امین ارشاد فرمایا. فرمایا اس امت کے اندر سب سے بہترین امانت دار جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام نے مصلی امامت جس بندے کو عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو جا کر نماز پڑھائے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑے نرم دل ہیں، ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی. نبی پاک علیہ السلام جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا جاؤ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، جاؤ ابوبکر کو کہو کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کو نماز پڑھائے کیونکہ میں بیمار ہوں. تو جو حضور نے اپنی زندگی میں مصلی امامت جس کے حوالے کیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اور کم و بیش 17 نمازیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. کتنی؟ 17 نمازیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں ادا فرمائی ہیں. 17 نمازیں 17 پریئرز 17 نمازیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی ہیں. اور یہ مقام اور کسی کو بھی حاصل نہیں جس کے پیچھے نبی نماز پڑھتے رہے ہیں، جو محبوب نبیوں کی امامت فرماتے رہے ہیں. مجھے بتائیے اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جس کے پیچھے امام الانبیاء نماز ادا فرماتے ہوں گے. اس کا مقام اور اس کا رتبہ کون جان سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مصلی امامت پر ڈیوٹی کو دیکھ کر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا جب وہاں پر یہ مسئلہ چھڑ گیا تھا کہ خلافت کس کو دی جائے حضور کے بعد، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا تھا بھائی جس کو محبوب علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنا لیا اور مل کے ہم اسے اپنے دنیا کا امام بنا لیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کو علیحدہ علیحدہ شان عطا فرمائی ہے. کسی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں کچھ. حضرت مولا علی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ بار بار لشکر بھیجا تھا اور خیبر فتح نہیں ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں جائے گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر صحابہ اگلے دن یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش آج جھنڈا ہمیں ملے کیونکہ ڈگری بہت بڑی ہے. تو اگلے دن حضور نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو کہا حضور ان کی آنکھوں میں درد ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں بھی ٹھیک کی اور جھنڈا دے کے فرمایا جاؤ علی آج اللہ خیبر کو تمہارے ہاتھ پر فتح فرمائے گا. تو یہ شان صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہی آئی. ایک لمبی حدیث ہے جس میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے بیان کیا. ابن ماجہ کے اندر
بیان فرمایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. فرمایا میری امت کے اندر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا میرا ابو بکر ہے. فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کسی کی طبیعت ہے تو وہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا اللہ کریم نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ میرے عثمان کی ذات مبارکہ ہے. وَأَقْضَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور فرمایا فیصلہ کرنے کے اندر جس کو رب نے سب سے زیادہ ملکہ عطا فرمایا وہ میرے علی بن ابی طالب کی ذات مبارکہ ہے. وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے میں جس کو سب سے زیادہ ملکہ حاصل ہے وہ حضرت ابی بن کعب کی ذات مبارکہ ہے. وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور فرائض کا علم جس کو سب سے زیادہ ہے وہ حضرت زید بن ثابت ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، اور حلال اور حرام کا اللہ نے جس کو علم عطا فرمایا ہے وہ معاذ بن جبل ہے. الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَۃ بْنُ الْجَرَّاحِ، فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین رب نے ابو عبیدہ کو بنا دیا ہے. اور یہ مقام ہے صحابہ کا. حضور نے ایک ایک کا نام لے کر علیحدہ علیحدہ شان بیان فرمائی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحابی کس درجے کا، لیکن جو 4 صحابہ ہیں ان کے بارے میں اجماع اہل سنت موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا مطلقاً جزوی فضیلت ہر ایک کو ملی، علیحدہ علیحدہ حضور نے دی ہے، لیکن جو مطلقاً افضلیت ہے وہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. آج کل کے دور کے اندر اس مسئلے میں بہت زیادہ کلام کیا جاتا ہے، بلکہ اپنے ہی سنی کہلانے والے لوگ اہل سنت کے مسلک سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تم قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اتقا ہے، اتقاکم، تم میں سے جو اتقا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، وہ رتبے میں سب سے اعلیٰ ہے جو اتقا ہے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھیں کہ اتقا کون ہے؟ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا جو آقا تھا امیہ، کافر تھا بہت بڑا، امیہ بن خلف. امیہ بن خلف نے حضرت سیدنا بلال حبشی پر ظلم شروع کر دیے. آپ کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آپ پر کوڑے برساتا، آگ جلائی جاتی اور آگ کے اوپر حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا. آگ سے آپ کی چربی پگھلتی اور پھر کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے. تپتی ہوئی ریت پر ڈالا جاتا اور آپ کی چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا. حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ رسی پکڑا دی جاتی اور گلیوں کے اندر حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا. لیکن آپ پھر بھی کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا مارتا ہوں، لیکن بلال جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. آخر کون سی ایسی چیز ہے جو گھول کر پلا دی گئی ہے؟ بلال اس در کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. پھر ایک دفعہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت بلال پر ظلم و ستم کی آندھیوں کو دیکھ لیا. حضور نے حضرت بلال کی چیخیں سنی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا میرے محبوب وہ ہیں، اے مومنو تم مصیبت میں پڑ جاؤ تو تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی
جتنی تمہاری تکلیف میرے محبوب جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ محبوب رؤوف بھی ہے، محبوب رحیم بن کر بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تمہیں مصیبت میں میرے مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کو ثبت فرما دیا تھا. اور حضرت بلال حبشی کو حضور نے دیکھا تھا تو صحابہ کے مجمع میں آ کے حضور نے فرمایا ہے وہ جو میرے بلال کو آزاد کرے، ہے وہ جو اپنا مال خرچ کرے. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آقا کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کے ارشاد فرمایا ہاں بھائی بلال کو بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنا ہے. فرمایا قیمت لگا. اس نے کہا قیمت جتنی مانگوں گا اتنی دو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیمت لگا، جتنی قیمت لگائے گا اس سے ڈبل تمہیں عطا فرماؤں گا. اس نے کہا واہ ابوبکر یہ کیسی بات کرتے ہو؟ فرمایا تو قیمت لگا. اس نے قیمت لگائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ عطا فرمائے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے واپس پلٹنے لگے نا تو اس نے آواز دے کر کہا، اس نے کہا ابوبکر میں سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند تاجر ہے، میں سمجھتا تھا تجھے کسی چیز کو خریدنے کا اور بیچنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے. ابوبکر میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا سیانہ تاجر ہے، لیکن آج تو نے تجارت میں بہت بڑا دھوکہ کھا لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے مڑ کے فرمایا کون سا دھوکہ کھایا ہے؟ کہا غلام ہے، بظاہر کسی کام کا نہیں، بظاہر کسی بھی کام کا نظر نہیں آتا، اس کی قیمت بھی تھوڑی تھی لیکن تو نے منہ مانگے دام کیا اس سے بھی زیادہ دے کر خرید لیا ہے، تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا. میں تو تجھے بڑا سیانہ سمجھتا تھا. تو صدیق اکبر مسکرا کے فرمانے لگے تجھے لگتا ہے نا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، میں نے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں خریدا، میں نے اس لیے خریدا ہے کہ اس کے خریدنے سے میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. میں تو اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے قربان کر کے بیٹھا ہوں. اس شاعر نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو دل ہے نا اور یہ جان ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بات کو اس نے اپنے شعر میں قید کیا تھا. اس نے کہا تھا کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے. سارے مل کے پڑھو کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اس نے کہا ابوبکر میں تو سمجھتا تھا تو بڑا سیانہ ہے لیکن تو نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں گھاٹے کا سودا نہیں، تمہاری نظر میں پیسہ ہی سب کچھ ہے لیکن میں پیسے خرچ کر کے سمجھتا ہوں رب راضی ہو گیا، رسول راضی ہو گیا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ابوبکر نے سب سے بہترین سودا فرمایا ہوا ہے. اب جب حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروا لیا نا
تو مکے کے جو مشرک بے ایمان کافر تھے انہوں نے کہا لو لگتا ہے کہ کسی وقت میں بلال نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ چکایا ابو بکر نے اور بلال کو آزاد کروا دیا ہے۔ جب اتنی سی بات ہوئی نا تو جناب ابو بکر نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے مصطفیٰ بھی خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا وہ جو اتقا ہے۔ اب وہ آیت آپ نے سامنے رکھنی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ اور اب قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا بڑا دور رکھا جائے گا اتقا، اتقا۔ اور مفسرین نے لکھا فرمایا یہ جو اتقا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرمایا جب اتقا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلندی والے کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ عزت والے کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ مقام والے کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا رب نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن میں اتقا کہہ کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کریم نے ساری امتوں میں سب سے بلند مقام ابوبکر کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ دور رکھا جائے گا آگ سے جو بڑا ہی پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اس لیے راہ خدا میں دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا نہیں او کفار بے ایمانو یہ مت سمجھنا کہ ابو بکر اس لیے پیسے خرچ کرتا ہے کہ بلال نے کوئی احسان کیا، نہیں، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی بدلہ نہیں ہے، کسی قسم کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وجہ کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قرآن نے دو جگہ پہ راضی ہونے کا ذکر کیا نا، ایک فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوباً قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اونچی بولو ذرا، ایک محبوب سے فرمایا کہ اللہ ان قریب اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب راضی ہو جائیں، اور ایک حضرت ابو بکر کو فرمایا والا سوف یعطا، فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر جو نیکی کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتار رہا ہے، فرمایا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اونچی بولو ذرا، کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ابو بکر جو بھی نیکی کر رہا رب کی رضا کے لیے، اور قرآن کہتا ہے والا سوف یرضا، اللہ صلہ یہ دے گا کہ ان قریب رب العالمین جل وعلا اپنے ابو بکر سے بھی راضی ہو جائے گا۔ والا سوف یرضا، قریب ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ اب غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر مہربان ہے، اور کس طرح کا رب العالمین جل وعلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کر رہا ہے۔ جب مکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں نا ہجرت کر کے مدینہ شریف کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو فرما دیا تھا کہ ابو بکر ان قریب اللہ رب العالمین جل وعلا حکم دے گا اور ہم مکے کو چھوڑ کے مدینے جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا جب صحابہ گئے تھے ہجرت کر کے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی ہجرت کر جاؤں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو بکر تم نے نہیں کرنی، ان قریب اللہ حکم دے گا ہجرت کا، اور جب ہجرت کا حکم دے گا تو تم نے میرے ساتھ ہی بن کے میرے ساتھ ہجرت فرمانی ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا انتظار تھا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن حکم فرمائیں گے، پھر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائیں گے اور ہجرت کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ہجرت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ کر رہے، 3 دن 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ کر رہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، حضرت صدیق اکبر میں ایمان لانے کے بعد جن لوگوں کو نیکی کی دعوت دی نا اور جن کو مسلمان کیا، ان میں سے 5 صحابہ ایسے ہیں یا 6 صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کیسا کمال کا رتبہ ہے، جس پہ ابوبکر نے نگاہ ڈالی ہے مصطفیٰ نے اس کو جنت کی خیرات سے نواز دیا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ، اس کو بھی مسلمان کیا تھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ عامر بن فہیرہ وہی ہے جو کھانا پیش کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کی بیٹی، کھانا لے کر آتی تھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ غار ثور پر جانے کا اگر موقع ملا ہے تو غور کیجئے گا کہ وہاں پر پہنچنا کتنا مشکل ہے اور وہاں سے پھر نیچے آنا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ صبح شام حضرت اسماء کھانا دینے کے لیے بھی جاتی تھیں اور حضور کی خیر خیریت بھی معلوم فرمایا کرتی تھی۔ یہ محبت کی بات ہے، جس سے محبت ہو بندہ اس کے لیے کچھ کرتا ہے، اور محبت نہ ہو تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو جب یہ دونوں غار ثور میں گئے نا تو کفار پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مکڑی ہوتی ہے نا، اس کو حکم دے دیا کہ اس کے منہ پر جالا بنا دو، تو جالا بنا دیا گیا، اور کبوتری کو حکم دیا کہ تم نے یہاں پر انڈے دینے ہیں، تو انڈے دے دیے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے۔ کہا اگر یہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ہوتے تو یہاں پر جالا نہ ہوتا، جالا ٹوٹ جاتا، اور کبوتری نے انڈے دیے ہیں تو کبوتری بھی یہاں پر موجود نہ ہوتی، تو یہ سب کچھ ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق چونکہ غار کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ تو نہیں ہے، تو آپ نیچے سے دیکھ رہے تھے تو کافروں کے پاؤں نظر آئے۔ جب کافروں کے پاؤں نظر آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے ہو کر دیکھ لیا نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ جب اتنا غم ہوا نا تو حضرت ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ قرآن نے بیان کر دیا، قرآن کا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ اپنے محبوب کی مدد خود فرمائے گا۔ فرمایا فقد نصرہ اللہ، اللہ محبوب کی مدد خود فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر جو 2 تھے نا ان 2 میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے کہتا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور تیسرا رب اپنی رحمت ہمارے درمیان شامل حال فرمایا ہوا ہے۔ رب نے ہمیں اپنا ساتھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا غار میں صرف 2 ہی تھے، اور ان 2 کے اندر تیسرا رب العالمین جل وعلا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر میرا خدا میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب میرے ساتھ میرا رب ہے تو پھر تجھے کیا ضرورت ہے گھبرانے کی۔ فرمایا ان اللہ معنا، ابوبکر جتنا میرے ساتھ ہے اتنا میرے بھی ساتھ ہے، جو رحمت مجھ پر آ رہی ہے وہ رحمت تیرے اندر بھی آ رہی ہے، رب تیرے پر بھی وہی نظر ڈال رہا ہے جو نظر مجھ پہ فرما رہا ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ابو العلا نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، 2 میں سے دوسرا، فرمایا یہ 2 ہی تھے اور ان 2 میں سے ہر ایک دوسرا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کو لیا جائے تو پھر حضور کے بعد دوسرا ابوبکر ہے، اور اگر ابوبکر کو لیا جائے تو ابوبکر پہلا ہوا، اور اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے ہوئے. تو فرمایا کہ یہ آیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی ثانی نمبر پر آتا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے، تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے فرمایا ثانیس نہیں، دو میں سے دوسرا. تو فرمایا پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کے بعد اس امت میں اللہ نے جس کو سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، اور قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، دو میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہتا ہے. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا حضرت عمر صحابی ہیں لیکن قرآن نے ان کو صحابی نہیں کہا. حضرت عثمان صحابی ہیں مگر قرآن نے ان کو صحابی نہیں کہا. حضرت مولا علی صحابی ہیں مگر قرآن نے ان کو صحابی نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں مگر قرآن نے ان کو صحابی نہیں کہا. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں مگر قرآن نے ان کو صحابی نہیں کہا. فرمایا واحد ایک ابوبکر کی ذات ہے جس کی صحابیت پر مصطفیٰ بھی مہر لگا رہے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی مہر لگا رہا ہے. فرمایا اگر ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی کسی قسم کا کلمہ جو ہے وہ بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ نے ابوبکر کی صحابیت کو قرآن میں بیان فرما دیا. اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے تو فرمایا ابوبکر واحد ہیں جن کی صحابیت کا ڈنکا قرآن نے بجایا ہوا ہے. اور میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ہم کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان. اور فرمایا کئی بار یہ بات نبی پاک علیہ السلام کو پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. اچھا صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں حضرت سیدنا ابوبکر کو سب سے افضل سمجھتے تھے، تو مجھے بتائیے پھر 1400 سال کے بعد تو مولوی اٹھ کے نہیں حضرت علی کا پہلا نمبر تھا اور قوالیاں سنے اور کہے کہ جناب دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اور کہے اپنے عشق میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ضروری مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ قطعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء آج تک جو علماء امت ہے ان کو پتہ نہیں چلا. سب نے لکھا، ایک نہیں دو نہیں 200 سے زیادہ حوالہ جات ہم دیں گے جس میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے بلند مقام حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تم پہلے نمبر پر لانے کی کوشش کرو تو یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے. تم کو علی کا پہلا نمبر، فلاں میں پہلا، فلاں میں پہلا، فلاں میں پہلا. ہم حضرت مولا علی کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. کیوں؟ علی کی محبت بھی ایمان ہے، حضرت علی کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل ہو سکتا نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دین کی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جاؤ اور تم اپنے عقیدے کا ہٹو اور تم 1400 سال کے علماء کے بتائے ہوئے نقش قدم سے ہٹ کر اپنا ہی دین نکال لو. فرمایا نہیں، اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مقام اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو عقیدہ اہل سنت میں اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اونچی بولو ذرا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ذات نہیں. صحابی جو ہوتا ہے نا، صحابی کا رتبہ علماء نے بیان فرمایا ہے. فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر حضور کا کلمہ پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا ہو یا حضور کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اور پھر فرمایا ساری کائنات میں صحابہ کے بعد جو اولیاء ہیں، فرمایا ان کے رتبے بڑے بڑے ہوں گے، لیکن جو سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے نا، اس کے مقام کو بھی کبھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. کبھی کوئی ولی اس کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں. وجہ فرمایا اس لیے کہ عبادت تو اس نے کی ہے، لیکن جو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کا ثواب ہے وہ تو اس کو نہیں نہ ملا، وہ صرف صحابی کو ملا ہے. چہرہ مصطفیٰ جو دیکھا ہے نا وہ صرف صحابی نے دیکھا ہے، اور یہ مقام اور رتبہ صرف صحابی کے حق میں ہی آیا ہے اور کسی کے حق میں نہیں آیا.
تو فرمایا صحابی جو ہے وہ ایک لمحہ بھی دیکھ لینا، ایک لمحہ، تو اس کے مقام کو بھی کوئی نہیں پا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے غزوے میں گئے تھے، ایک مشرک غلام تھا، تو اس نے سرکار کو دیکھا تو دل آ گیا، کہا حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لو۔ تو اس نے کہا بکریاں ہیں میرے مالک کی، یہودی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا رخ دوسری طرف کر کے ان کو ہانک دو، یہ چلی جائے گی، تم کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی وقت نہیں آیا تھا، صدقہ نہیں دیا، صرف اس نے حضور کو دیکھا اور شہید ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے سارے گوشت بھی مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، اولیاء مل جائیں، فرمایا وہ عبادتیں کرتے رہے، ان سب کی عبادتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ نے اس صحابی کو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے پر مقام عطا فرما دیا تھا۔ جو ایک لمحہ دیکھے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ دیکھے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحہ نہیں، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ جو ایک لمحہ دیکھے اس کے مقام کی کوئی انتہا نہیں۔ تو مجھے بتائیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کو یہ مقام دیا تو وہ ایک لمحہ نہیں، وہ سارے لمحے اور 3 دن تک مصطفیٰ کو دیکھتا رہا ہو، اس کا مقام اگر یہاں تھا تو پھر 3 دن کے بعد رب نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اور ابوبکر تو وہ ہیں ثانیات نہیں کے تحت علماء نے لکھا، فرمایا ہر کام میں ابوبکر دوسرے تھے۔ حضور نے حج کیا تو دوسرا ابوبکر، عمرہ کیا تو دوسرا ابوبکر، ہجرت کی تو دوسرا ابوبکر، نماز پڑھی تو دوسرا ابوبکر، جہاد کیا تو دوسرا ابوبکر۔ فرمایا اتنا قریب رکھا مصطفیٰ نے کہ مصطفیٰ روضہ انور میں چلے گئے تو وہاں پر بھی دوسری قبر ابوبکر کو عطا فرمائی ہے۔ ثانیات نہیں، فرمایا یہ دوسرا ہے، ابوبکر دوسرا ہے۔ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں دوسرا کوئی ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بولی بولو، کون ہے؟ ابوبکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ لہذا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نیا عقیدہ کر لیں گے تو ہمارا کو تعاقب کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے علماء اہل سنت کو اللہ کریم نے وہ فہم و ذکا عطا فرمایا ہوا ہے کہ کوئی باطل اپنی باطلانہ سوچ کو اگر سوشل میڈیا پر پھینکتے ہیں کہیں پر بھی تو اللہ کی رحمت سے علماء اہل سنت اس کا تعاقب کر کے لوگوں کو عقیدہ حق بتاتے اور بتاتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے جو عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے اتنا پاک اور صاف عقیدہ رب نے کسی مسلک کو نہیں عطا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں بڑا فتنہ پھیل گیا، انتشار ہو گیا ہے، بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے ان موضوعات پہ، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے تمہاری سوچ کے مطابق ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک بندے کا ایمان جا رہا ہے۔ آپ بائک چلا رہے ہو نا تو آپ ہیڈ لائٹ بند کرنا بھول گئے ہو، ہر بندہ آپ کو اشارے کرتا ہے بند کرو جی ہیڈ لائٹ ہے بند کرو۔ میں کہتا ہوں اگر موٹر سائیکل کی بتی جو ہے وہ جلتی رہ جائے تو ہر ایک کو پریشانی ہے، اور جو آپ سے تعلق نہیں بھی رکھتا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب بند کر رہے، طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے، دن کے وقت روشنی کا کوئی تصور نہیں، بند کریں گے ہیڈ لائٹ آپ کی جل رہی، رات کو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ بند کر لیں، ایسا نہیں کہے گا، لیکن وہ دن میں آپ کو یہ کہے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک بندہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو یہ تو ایک صرف بیٹری کا مسئلہ ہے نا، اس کی بیٹری بچانے کے لیے یا اس کی لائٹ بچانے کے لیے ہم یہ اس کو اشارے کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے نقصان سے بچ جاؤ۔ میں کہتا ہوں دنیا کا مال ہے، اس میں نقصان ہو بھی جائے تو اللہ پھر عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایمان وہ چیز ہے جس کا چلا جائے دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ اس لیے اگر کوئی ایمان پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے ٹکڑے کسی بھی بد مذہب کے نہیں کھائے، ہم نے ٹکڑے کھائے ہیں تو مجدد الافسانی کے کھائے ہیں یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کھائے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے کسی اور کی سوچ کو فروغ دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ عقیدہ اپنی گٹی میں شامل فرمائیے کہ اللہ کریم نے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بلند مقام پوری کائنات میں اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت علی چوتھے نمبر پر ہے۔ حضرت علی کون سے نمبر پر ہے؟
کون سے نمبر پر؟ یہ گستاخی ہو گئی ہے، یہ گستاخی چوتھے نمبر پہ کہہ یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو اتنی بات ہی نہ کرتے، یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے مطلب القمرین میں لکھا ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں میں بلند ہے، سارے نبیوں میں، اچھی بولو ذرا، سارے نبیوں میں بلند ہے۔ فرمایا حضور کا پہلا نمبر ہے، حضور کا دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا، دوسرا نمبر کس کا؟ حضرت ابراہیم کا۔ اور اس طرح 5 پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ یہ 5 وہ ہیں جو سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل۔ فرمایا جب تم مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو مصطفیٰ کے مقابلے میں جب لاتے ہو تو کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ فرمایا دوسرا نمبر کسی اور نبی کا آتا ہے، تیسرا کسی اور کا، اور چوتھا کسی اور کا۔ تو عیسائی اٹھ کے تمہیں یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کر دی ہے، ان کو چوتھا نمبر دے دیا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہودی اٹھ کے کہیں گے ان کو چوتھا نمبر دے دیا، توہین ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، تم کہو گے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے وہ انہی کا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے وہ انہی کا ہے، جو ابراہیم کا ہے وہ انہی کا ہے، لہذا ان کا نمبر انہی کے نمبر پر رکھ کر دینا چاہیے۔ تو فرمایا جب نبیوں کی توہین نہیں ہوتی کیونکہ ان کا مقام اسی مقام پر آتا ہے جو نمبر ان کو دیا جا رہا ہے، تو فرمایا پھر اس امت کے اندر اول نمبر رب نے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے اور چوتھا نمبر اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا توہین کیسے ہو گئی؟ جب نبیوں کی نہیں ہو رہی تو حضرت علی کی کیسے ہو گئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں تم ایسی بات کرو؟ اس لیے عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہے، ہر ایک کو نہ سننے کی اجازت ہے۔ سوشل میڈیا میں موبائل ہوتا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، دیگر چینلز موجود ہیں، ہر ایک کو سن کے بیچارے عوام پریشان بیٹھی ہے۔ پھر کہتے ہیں مولویاں نے جناب جھگڑے پائے، یہ کی۔ میں کہتا ہوں عوام سے مولویوں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھایا ہوا، آپ دین سیکھیں، آپ دین سیکھیے، آپ دین سیکھیں گے تو آپ کو مولویوں کا جھگڑا نہیں نظر آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل دکانداری جو ہے وہ کس کی ہے اور اس دکانداری میں چوری کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نقل مال کون رکھ رہا ہے۔ نام وہی ہے لیکن مال چائنا سے منگوایا ہوا ہے، نام وہی اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل اگر کہیں سے ملے گا تو وہ صرف ان سے ملے گا جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننے والے ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوچ کے حامل افراد ہیں، صرف ان سے خالص عقیدہ ملے گا۔ رب العالمین جل وعلا کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے عقیدوں کو سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔